السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جتنا ضروری تھا ہم نے نورانی قاعدے کی مشق کر لی تھی، اور آج ہم اس کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ ون بائی ون، ایک ایک کر کے ہر تختی کا ہم جائزہ لیں گے، اور یہ مختصر طور پہ ہوگا۔ اگر کوئی اس کو تفصیلی طور پہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہر تختی کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پہلی تختی کے بارے میں کہ پہلی تختی میں کل 29 حروف ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں، ثلاثی، ثنائی اور رباعی۔ 29 ٹوٹل حروف ہیں، 29 میں سے 15 ثلاثی، 12 ثنائی اور 1 رباعی حرف ہے۔ جس طرح ان کی اقسام الگ الگ ہیں، اس طرح ان کے پڑھنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ ثلاثی حروف کو 3 الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ثنائی حروف کو 1 الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور رباعی کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہم نے دوسری تختی میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ دوسری تختی کی مشق کا مقصد ہے پہلی تختی کی تصحیح۔ پہلی تختی میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ دوسری تختی میں جو الف لام الف والی یہ والی تختی جو ہے، اس میں پہلی تختی کی تصحیح ہو جائے، تو اس میں لازمی ہے کہ آپ ثلاثی ثنائی حرفوں کا لحاظ رکھیں۔ مثلا آپ کو یاد ہے، آپ لکھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں کہ 15 ثلاثی حروف، 12 ثنائی حروف، ثلاثی کو 3 الف لمبا کرتے ہیں، ثنائی کو 1 الف لمبا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا خیال رکھتے ہوئے دوسری تختی کی مشق کی جائے گی، یعنی کہ اس طرح لام الف، لام ثلاثی ہے تو 3 الف لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم با لام با کو پڑھیں گے تو با ثنائی، لام ثلاثی، با پھر ثنائی، تو اس کا خیال رکھا جائے گا۔ جیسے با لام با، تو اس ثلاثی اور ثنائی کا خیال رکھتے ہوئے اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، لہجے کا خیال رکھتے ہوئے ساری تختی کو ہم مشق کریں گے۔ اس کے بعد حرکات والی تختی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرکت ہے، زیر حرکت ہے، پیش حرکت ہے۔ ہم نے اس تختی میں پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات کو پڑھتے ہوئے نہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو لمبا کسی حال میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہم نے پڑھا یوں تھا، جیسے مثال کے طور پر ہ زبر ہ، ہ زبر ہ، اس طرح لمبا کر کے، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اس پوری تختی کو ہم مشق کریں گے اسی طریقے سے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جائے گا، جھٹکا نہیں دیا جائے گا، اور وہ ایسے ہوگا۔ مثال کے طور پر ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، اور اس میں ثلاثی ثنائی کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ جیسے قاف آ گیا، موٹے والا قاف، نقطے والا، تو اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے تلفظ کا بھی خیال رکھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ میں ہے، یہ موٹے حرفوں میں ہے، اور یہ ثلاثی حروف میں ہے، اس لیے 3 الف لمبا کریں گے۔ قاف زبر ق، قاف زیر قی، یوں پڑھیں گے۔ آگے ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی تختی، یعنی کہ نون تنوین والی تختی۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، اور تنوین والی تختی کو ہم نے 2 طریقے سے پڑھا تھا، ایک اظہار کے ساتھ اور ایک اخفاء کے ساتھ۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ہم سب کچھ بتا چکے ہیں پہلے۔ اگر آپ اس تختی کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس کا لنک لے کے اسے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر طور پہ بتاؤں گا میں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے نورانی قاعدے میں اس کی 2 طریقے سے مشق کی تھی، اظہار کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپا کے پڑھنا۔ جب ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر نہ لمبا کریں گے، نہ جھٹکا دیں گے، بلکہ یوں پڑھیں گے ب 2 زبر بن، و 2 زبر ون، ثلاثی اور ثنائی کا یہاں بھی خیال رکھا جائے گا۔ اور جب اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے تو اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا،
اس چھپانے سے مراد اس نون ساکن کی آواز، نون تنوین کی آواز کو اپنے ناک میں چھپا کے پڑھنا. اور اخفاء کا طریقہ بارہا بتا چکا ہوں کہ اخفاء میں زبان کو تالو سے دور رکھ کے پڑھا جاتا ہے اور آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھا جاتا ہے. اس چھپانے سے مراد آواز کو ناک میں چھپانا ہے، وہ بھی ایک الف کے برابر. اور اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے ب دو زبر بن، میم دو زبر من. اسی طریقے سے پوری تختی مشق کی جائے گی. کاف دو زبر کن. یہ روایتی انداز بالکل چھوڑ دیں آپ. اگر آپ روایتی انداز سے پڑھیں گے تو پھر مشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن. اس کو ختم کرنا ہوگا. بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پڑھیں، قواعد کے مطابق پڑھیں تو اس کا بڑا ہی فائدہ ہوگا. پوری تختی کو آپ مشق کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے. جب اظہار کے ساتھ کریں گے تو نہ لمبا کریں گے نہ جھٹکا دیں گے، بلکہ ب دو زبر بن، ب دو زیر بن، ب دو پیش بن، بن بن بن. اور جب اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ب دو زبر بن، ب دو زیر بن، ب دو پیش بن، بن بن بن. یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. آگے ہے چھٹی تختی، حرکات اور تنوین کی مشق کے بارے میں. آبدن والی تختی، اس میں ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں ان تمام کی مشق ہے. تو یہ بھی اس انداز میں ہم مشق کریں گے اس کی کہ ثلاثی ثنائی کا بھی خیال رکھا جائے گا اور زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اخفاء اور اظہار کا بھی خیال رکھا جائے گا. مثال کے طور پر حمزہ زبر ا، یہ بھی روایتی انداز میں مشق نہیں کی جائے گی. جیسے حمزہ زبر ا، با زبر با، دال دو زبردن آبادن، حمزہ زبر ہا، حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، دال دو پیشتن احادن. یہ روایتی انداز ختم ہوگا. بلکہ بہترین طریقے سے مشق کریں گے، خوبصورت آواز کے ساتھ، تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے، لہجے کا خیال رکھتے ہوئے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، ثلاثی اور ثنائی کا خیال رکھتے ہوئے. ایسے حمزہ زبر ا، ب. آپ ایک بار تو میرے ساتھ مشق کریں گے تو آپ کو اس کا انداز سمجھ آئے گا. حمزہ زبر ا، ب زبر ب، اب، دال دو زبر دن، ابدن. حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن. ایسے پڑھیں گے اس کو. آگے حروف مدہ والی تختی ہے. حروف مدہ آپ کو بتائے گئے تھے کہ 3 ہیں، الف واو اور یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اور مدہ کو ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یوں ہوگا ب الف زبر ب، ب واو پیش بو، ب یا زیر بی، ب بو بی. اور اس کے بعد آپ کو میں سکون والی تختی کے بارے میں بتاؤں گا. ساکن کیا ہوتا ہے؟ سکون کہتے ہیں یہ سکون ہے، یہ چھوٹی سی دال کی شکل کی جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، اسی کا نام سکون ہے. اور یہ سکون یعنی یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جیم ہے، اگر اس کے اوپر جزم آ گیا تو یہ جیم ساکن ہے. اب یہ ساکن کی تختی میں آپ کو بتاتا ہوں. ساکن وہ حرف جس کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، اس کو ساکن کہا جاتا ہے. اور ساکن والی تختی میں ایک بات آپ کو جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 5 حرف ایسے ہیں کہ جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر جنبش دے کر پڑھا جاتا ہے،
اور ان 5 کے علاوہ باقی کسی حرف کو کسی ساکن حرف کو ہلایا نہیں جاتا. یہ غلطی عام طور پر بہت زیادہ کی جاتی ہے. اور وہ 5 حرف جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے وہ ہیں حروف قلقلہ. پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حروف قلقلہ، اور یہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال. یہ حروف قلقلہ ہیں 5. یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، باقی کسی کو ہلا کے نہیں پڑھا جاتا. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اد، دال ساکن ہے، اوپر جزم آ گئی تو دال کو ہم ہلا رہے ہیں. ادنا. اور یہ را ہے، را بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے، را بھی ساکن ہے، لیکن دال ان 5 میں شامل ہے کہ جن کو ہلا کر پڑھایا جاتا ہے حروف قلقلہ میں، اور را ان میں شامل نہیں ہے. تو اب را کو ہم ہلائیں گے تو غلط ہو جائے گا. ان 5 کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے بحالت سکون جب یہ ساکن ہوتی ہے. ان 5 کے علاوہ کسی بھی ساکن حرف کو نہیں ہلایا جاتا ہے. جیسے ارحم ہے تو اس میں را ساکن ہے، تو اگر اس کو ہم ہلاتے ہیں ارحم تو یہ نہایت غلط ہو جائے گا. اس کو ہم نہیں ہلائیں گے بلکہ ارحم. اور یہ دال جو ہے یہ ان میں شامل ہے حروف قلقلہ میں، اس لیے اس کو ادنا ہلا کے پڑھا جائے گا. اگر اس کو ادنا ہم نہیں ہلائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. یہ وہ ضروری باتیں تھیں نورانی قاعدے کے بارے میں جو آپ لوگوں کو دوبارہ بتانا لازمی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.